الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله مولانا العظيم. اللہ رب العزت کا بے پایا کرم اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو قرآن پاک کی نسبت سے یہاں پر جمع فرمایا ہے، اور سب سے بڑی ہم سب کے لیے سعادت کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے درس قرآن کی 11ویں نشست کا ہم سب کو حصہ بنایا ہے. ابھی ہم نے جس سورت کی تلاوت کی ہے وہ انتہائی چھوٹی سی سورت ہے، اور تقریباً ہم سب کو یہ سورت یاد رہتی ہے، اور قرآن کی دوسری سب سے چھوٹی سورت سمجھی جاتی ہے. سب سے چھوٹی سورت تو والعصر انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، وہ والی صورت تھی. جو اس سے تھوڑا بڑی اگر کوئی صورت ہے قرآن میں تو وہ سورۃ العصر ہے، اور اس صورت کی بڑی اہمیت ہے، اور اپنے پیغام کے اعتبار سے، اپنے وقار کے اعتبار سے، اور اپنے اندر لیے ہوئے مشوروں کے اعتبار سے یہ صورت بڑی اہمیت کے حامل ہے. اس میں اللہ تعالیٰ قسم کھا کر، ہم نے اس سے پہلے جو بھی تفسیریں ہوئی ہیں اس میں آپ حضرات سے یہ بتلایا تھا کہ اللہ تعالیٰ قسم کیوں کھاتے ہیں اور کیسے جگہ پر اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں اور کیا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ، یہ بات تفصیلی طور پر بتلائی تھی. لہذا اللہ تعالیٰ قسم کھا کر یہ کہہ رہے ہیں کہ میں زمانے کی قسم کھا رہا ہوں اور یہ کہہ رہا ہوں کہ ان الانسان لفی خسر، بلا شبہ انسان خسارے میں ہے. یہ ہم اور آپ یا کوئی مولانا یا کوئی بزرگ صاحب یا کوئی پیر صاحب نہیں کہہ رہے. اللہ تعالیٰ جس نے ہم سب کو بنایا ہے، جس نے اس پوری امت کو، پوری دنیا کو، اس دنیا کے ذرے ذرے کو جس شخص نے بنایا ہے، جس ذات نے، وہی ذات کہہ رہی ہے کہ انسان خسارے میں ہے. اچھا، انسان خسارے میں کیوں ہے؟ اس کی وجہ بھی ہم نے پہلی تفسیر میں بتا دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسانیت کو بھیجا ہے، سارے انسانوں کو وہ ایک تاجر بنا کر بھیجا ہے، اور کس طریقے سے تجارتی اعتبار سے نقصان ہو رہا ہے وہ تمام تفصیلات ہم نے آپ کو پہلے حصے میں بتائی تھی. یہ اس کا تکملہ اور دوسرا حصہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انسان خسارے میں ہے، لیکن اگر وہ 4 کام کر لے تو خسارے میں نہیں رہے گا. وہ 4 کام کیا ہیں؟ الا الذین آمنوا، سب سے پہلا یہ ہے کہ وہ شخص ایمان لے آئے. ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ انسان ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اپنے عقائد کو درست کر لے، اپنے عقیدے کو درست کر لے. یہ سمجھ لیں کہ ہم اس دنیا میں آئے ہیں تو اس دنیا سے ہمیں جانا ہے، اور ایک دن ہم اللہ کے سامنے قبر سے اٹھائے جائیں گے، اور اللہ ہی جو ہے ہمارا رب ہے، اور محمد اللہ کے رسول ہیں، پیغمبر ہیں، اور اللہ کی کتاب کے اوپر، یوم آخرت کے اوپر، موت کے بعد اٹھائے جانے کے اوپر، اعمال کے اوپر، جنت و دوزخ کے اوپر، ان چیزوں پر ایمان لے آئے، حق بات کو مانے، یہ اس کے لیے کافی ہے. اس کے بعد کا مرحلہ ہے وعملوا الصالحات، انسان اچھے اعمال کرے. اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں وعملوا الصالحات، اچھے اعمال کرنے لگے، نمازوں کی پابندی کرنے لگے، حرام سے بچنے لگے، اور حلال کی کوشش کرنے لگے، اور لوگوں کو برائی کا حکم کرنے لگے، خود بھی بچے برائی سے اور دوسروں کو بھی بچائے، اور
اچھی تربیت کرنے لگے، قرآن پاک کی تلاوت کرے، روزوں کا اہتمام کرے، یہ اچھے کام کرنے لگے، یہ اس کی زندگی کے لیے نجات کا ذریعہ ہو جائے۔ اب یہ دو کام تو وہ تھے جو انسان کی اپنی ذات سے متعلق ہیں، جو انسان خود کرتا ہے۔ ایمان لانا یہ انسان کے اپنی ذات سے متعلق ہے، تو ایمان تو لے آیا۔ اچھے کام کرنا یہ انسان کی اپنی ذات سے متعلق ہے، وہ اچھے کام بھی کرے۔ اس کے بعد کے جو دو کام ہیں، وہ دو کام اللہ نے وہ بتائے جو دوسروں کی ذات سے متعلق ہے۔ یعنی ہوتا ہے نا کہ ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی فلاں صاحب تو بڑے نمازی ہیں ماشاءاللہ، ہم خود کہہ لیتے ہیں اپنے بارے میں کہ میں تو 5 وقت نمازیں پڑھتا ہوں، قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، زکوٰۃ بھی دیتا ہوں، حج تو میں نے بہت پہلے کر لیا، عمرہ بھی میں نے کر لیا، اب میں دنیا کا سب سے پاکیزہ انسان ہوں، اب میری نجات تو ہو ہی جائے گی۔ اگر کوئی انسان یہ سمجھے کہ میری نجات ہو جائے گی تو وہ غلطی میں ہے، کیونکہ اس نے کامیابی کے جو 4 طریقے تھے ان 4 میں سے صرف 2 پر عمل کیا ہے۔ ایمان لے آیا، اچھے کام کرنے لگا، یہی 2 کام کر رہا ہے۔ آگے کے جو 2 کام ہیں جو ضروری ہیں وہ تو کر ہی نہیں رہا، وہ کامیاب کیسے ہوگا؟ وہ 2 کام کیا ہے؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، لوگوں کو حق بات کی دعوت دینا، حق بات پھیلانا لوگوں میں، خواہ وہ تعلیم و تعلم کے ذریعے سے ہو۔ ایک آدمی ٹیچر بن جائے، استاد بن جائے، حق بات بتائے، ایک آدمی مسجد میں امام بن جائے، حق بات بتائے، دعوت و تبلیغ میں جا کر حق بات بتائے، پھر وہ مرشد بن کر حق بات بتائے۔ نتیجہ یہ ہے کہ لوگوں کی خیر خواہی کرے، ان کو حق بات بتائے، تب جا کر انسان کامیابی کے راستے تک اس کا تتمہ ہوگا۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، چوتھا ہے کہ صبر کی تلقین کرنے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کہی ہے، میں اس کو بیان کرتا ہوں۔ آج جمعہ کے بیان میں بھی میں نے وہ بات کہی تھی۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم لوگوں کو ایک حدیث نہ سناؤں؟ صحابہ نے کہا جی بالکل سنائیے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ رب العزت نے ایک مرتبہ ایک فرشتے کو حکم دیا کہ فلاں جو شہر ہے اس شہر کو جا کر پلٹ دو، یعنی اس شہر میں کوئی برائی ہو رہی ہوگی، نقصان، غلط کام ہو رہے ہوں گے، نافرمانیاں ہو رہی ہوں گی اللہ تعالیٰ کی۔ تو اللہ تعالیٰ غصے میں آ گئے اور کہا کہ جاؤ فلاں شہر کو جا کے پلٹ دو۔ تو فرشتے نے کہا یا اللہ ہم آپ کی بات کو مانیں گے، آپ نے کہہ دیا ہے تو ہم انکار کیسے کر سکتے ہیں، لیکن ایک بات کہنی یہ تھی کہ آپ جس گاؤں کو، جس شہر کو، جس محلے کو یا جس قصبے کو گرانے کا حکم دے رہے ہیں، پلٹنے کا، اس قصبے، گاؤں یا شہر میں ایک ایسا آدمی ہے جس نے پلک جھپکنے کے بقدر بھی آپ کی نافرمانی نہیں کی ہے۔ آپ کی پلک جھپکنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ اتنے مرحلے میں 2-4 سیکنڈ میں آپ لوگوں نے 2-3 مرتبہ ہم اور آپ نے جو ہے پلک جھپکی، اتنی دیر بھی اس نے نافرمانی نہیں کی۔ اگر میں اس گاؤں کو پلٹوں گا، اس شہر کو پلٹوں گا، تو اس میں تو وہ بیچارہ نیک آدمی بھی مارا جائے گا، اس پر بھی عذاب ہوگا، تو اس بیچارے کا تو نقصان نہیں، اس بیچارے نے کیا کیا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہاں جاؤ، اس اچھے، اس نیک آدمی کے اوپر بھی گاؤں کو پلٹ دو، اور اس کے بعد جو برے لوگ تھے ان کے اوپر بھی پلٹ دو۔ اللہ تعالیٰ نے وجہ یہ بتلائی لِأَنَّ وَجْهَهُ لَمْ يَتَمَعَّرْ لِسَاعَتِهِ، کہ وہ نیک تو تھا، وہ اچھے کام تو کرتا تھا، اس سے انکار نہیں ہے، وہ بہت اچھے کام کرتا تھا، لیکن جب دنیا میں برائیاں ہو رہی تھی، جب وہ نماز پڑھ رہا تھا، اس کا پڑوسی جو ہے وہ مسجد سے دور تھا، اس کا پڑوسی اس کی فکر نہیں کر رہا تھا اچھے کاموں کی، تو اس کے چہرے پہ کبھی بل نہیں آیا، کبھی اس کے دل میں یہ فکر نہیں پیدا ہوئی کہ کیسے یہ آدمی بھی جو ہے راہ راست پر آ جائے، صحیح راستے پر آ جائے۔ تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے پہلے ان کے اوپر عذاب کرنے کو کہا اور اس کے بعد میں دوسرے لوگوں کے۔ تو آپ اس تفصیل کے بعد ہم ذرا یہ سمجھیں کہ اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اگر خود اچھے کام کر لیں اور بس کافی ہو جائیں گے، کامیاب ہو جائیں گے، ہم تو غلط فہمی میں۔ آج حق بات
کرنے اور امر بالمعروف یعنی کسی کام اچھا کام کرنے کے تعلق سے ذمہ داری جو ہم سب کے اوپر ضروری ہے وہ ایک ہے فرض عین یعنی لازم ہے، ضروری ہے، اور ایک ہے کفایہ یعنی اگر کہہ دیں تو بہت اچھا، نہ کہیں تو کوئی بات نہیں۔ دو ذمہ داریاں ہوتی ہیں، لازم اور ضروری کس کے اوپر ہے؟ مان لیجئے کوئی ایک ایسا شخص ہے جو گھر کا بڑا ہے اور گھر میں اس کی بات چلتی ہے، اس کا پاور ہے، اس کی پکڑ ہے، لوگ اس کو گھر والے ڈرتے ہیں اور وہ جو کہتے ہیں اس کے اوپر عمل کیا جاتا ہے، تو اس شخص کے اوپر اچھے کام کا حکم کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اور مان لیجئے اگر کسی شخص کی پکڑ ہی نہیں ہے، اس کی پہنچ ہی نہیں ہے کسی لوگوں میں، تو اس کے اوپر حق بات کا کہنا ضروری نہیں ہے، اگر بات کو پہنچا دے تو وہ کافی ہو جاتا ہے۔ مان لیجئے ایک شخص ہے، وہ ہزاروں لوگوں تک پہنچ تو نہیں سکتا، لیکن کم سے کم وہ بات بیان کر دے کہ جس کو عمل کرنا ہے کر لے، جس کو عمل نہیں کرنا ہے نہ کرے، تو یہ فرض کفایہ ہے۔ لیکن جو گھر کا ذمہ دار ہے اس کے اوپر یہ عمل کرنا ضروری اور لازم ہو جاتا ہے۔ آج ایمانداری سے بتائیے کہ ہمارے گھروں میں جو ہماری اولاد ہے، جو ہمارے بچے ہیں، جو ہمارے ہم عمر نوجوان ہیں، جن دوستوں کو جب ہم بارات پہ بلائیں تو وہ فوراً آ جاتے ہیں، دعوت پہ بلائیں تو فوراً وہ آ جاتے ہیں، چائے کے لیے بلائیں تو فوراً وہ آ جاتے ہیں، تو ہم نماز کے لیے بلائیں تو نہیں آ سکتے؟ ہوتا ہے نا زندگیوں میں، جب فارغ ہوتے ہیں ایک فون کر دیا سب لوگ آ گئے، تو ان کو ایک فون پہ نماز پہ نہیں آ سکتی، یہ ہم لوگوں نے محنت نہیں کی، لہذا ہمیں اس طریقے کی ہی محنت کرنا ہے اور ذمہ داری کے ساتھ کام کرنا ہے۔ اگر ذمہ داری کے ساتھ کام ہوگا تو کامیابی ہے، ورنہ کامیابی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے مومنو تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو آگ سے بچاؤ، آگ سے بچانے کا حکم دیا ہے۔ آج ہم جب والدین سے کہتے ہیں کہ صاحب آپ کے جو فرزند ہیں، جو آپ کے لڑکے ہیں، وہ ذرا غلط، ان کا اٹھنا بیٹھنا صحیح نہیں ہے، ان کے اعمال صحیح نہیں ہے، آپ ان کو سمجھاتے نہیں کیا؟ تو وہ کیا جواب دیتے ہیں؟ جواب تو یہی ہوتا ہے نا کہ صاحب سمجھا تو دیتے ہیں، وہ مانتا ہی نہیں، بات سنتا ہی نہیں، یہی جواب ہوتا ہے کہ بچے بڑے ہو گئے، اب تو کنٹرول سے باہر ہو گئے، اب وہ بات ہی نہیں سنتے ہماری۔ یہ جواب کافی نہیں ہوگا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آگ سے بچاؤ۔ اب یہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک اشارہ ہمیں یہ دیا ہے کہ فرض کر لو کہ تمہارے سامنے آگ جل رہی ہے، بہت زبردست آگ جھلس رہی ہے، سوکھی لکڑیوں کی آگ ہے، انگارے ہیں آگ کے، اور آپ کا بچہ جو ہے اس آگ کی طرف بڑھ رہا ہے، آپ اس کو کیسے روکیں گے؟ بس اس طریقے سے روکیں گے کہ بیٹے وہاں پہ آگ ہے، جانا مت، اتنا کہہ کر کافی ہو جائے گا؟ کیا کریں گے ہم؟ اس کو پوری کوشش کریں گے کہ ہم بچائیں، اس کو اپنی طرف کھینچیں، ہلہ مچا دیں گے، زور شور و غل کریں گے، گھر کے سب لوگ بھاگتے ہوئے آ جائیں گے، دوست و احباب بھاگیں گے، اپنی طرف کھینچیں گے، کوئی آگ بجھا رہا ہوگا، کوئی اس کو آگ سے ہٹا رہا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہاری نسلیں بھی اسی طریقے سے غلط راستوں کی طرف جا رہی ہوں تو ایسے ہی ان کو غلط کام سے بچاؤ جیسے تم حقیقی آگ سے بچاتے۔ تو آج ہمارے جو بچے ہیں، جو ہماری نسلیں ہیں، جو ہماری آل و اولاد ہے، یا ہمارے انڈر میں جو لوگ رہتے ہیں، کیا ہم غلط کام سے ان کو ایسے ہی بچا رہے ہیں جیسے ہم آگ سے بچاتے ہیں؟ ہم تو نہیں بچا رہے ویسے، ہم تو بس اتنا کہہ دیتے ہیں کہ صاحب ان کو سمجھا دیا، وہ مانتے ہی نہیں بچے بات، یہ کافی نہیں ہوگا۔ ان کو پیار سے سمجھائیں، نصیحت سے سمجھائیں، ان کو اچھی باتوں سے سمجھائیں۔ ایک واقعہ ہے کہ ایک بچہ تھا، اس واقعے کو بتا کر بات ختم کرتا ہوں۔ ایک بچہ تھا، تربیت کے تعلق سے یہ بات آ گئی کہ ایک بچہ تھا، اس کی زندگی میں کوئی ایسا گناہ تھا ہی نہیں جو چھوٹا ہو، ہر طریقے کے غلط کام اس نے کر رکھے۔ اس کی ماں اس کو ہر طریقے سے نصیحت کرتی تھی، سمجھاتی تھی کہ بیٹے جو ہے اچھے کام کیا کرو، برے کام مت کیا کرو، سمجھاتی ہی تھی۔
غرض یہ کہ وہ ہر برا کام کرتا تھا۔ ایک مرتبہ اس کو شیطان نے جو ہے بہکایا اور اس نے ایک خوبصورت لڑکی کو دیکھا اور اس کا جو ہے دل مچل گیا۔ اس نے اس خوبصورت لڑکی کو دعوت دی برے کام کی، تو وہ لڑکی پاک دامن تھی۔ اس نے روتے روتے یہ کہا کہ میں نے زندگی میں کبھی غلط کام نہیں کیا، لیکن میں بیوہ ہوں، میری 2 یا 3 بچیاں ہیں، ان کا پیٹ پالنا ہے اور میرے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ میں ان کو کھانا کھلا سکوں۔ میں ان بچیوں کی عزت نفس کے لیے اور ان کے پیٹ کو بھرنے کے لیے آج میں غلط کام کرنے کو تیار ہوں۔ جب اس بندے نے اس لڑکی کے اس واقعے کو سنا تو اس نے ہاتھ کھڑا کر لیے اور اس نے یہ کہا کہ اللہ گواہ ہے کہ میں تیرے ساتھ غلط کام نہیں کروں گا، اور یہ لے پیسے اور تو اپنی بچیوں کا پیٹ بھر لے جا۔ اب وہ گھر جاتا ہے اور اپنی ماں سے کہتا ہے کہ امی جان میں نے جو ہے یہ اچھا کام کیا ہے۔ تو اس کی ماں کہتی ہے کہ بیٹے فلاں کمرے میں نے ایک ڈائری لکھ رکھی ہے، اس ڈائری میں ساری تیری غلطیاں لکھ رکھی ہے، تو نے جو کچھ گندے کام کیے، برے کام کیے، غلط کام کیے، سب میں نے وہاں پر لکھ رکھا ہے۔ اب جا تو نے یہ جو اچھا کام کیا ہے اس اچھے کام کو بھی جا کر اس ڈائری میں لکھ دے۔ تو اس بچے نے کہا کہ تو آپ نے میری سارے غلط کام لکھ رکھے ہیں کیا، ایسا ہے؟ تو ماں نے کہا ہاں بیٹے جاؤ لکھ رکھا ہے، اور تو جا کر یہ اچھا کام خود لکھ دے جا کر، کیونکہ تو نے یہی پوری زندگی میں ایک اچھا کام ہی کیا۔ جب وہ لکھنے کے لیے گیا وہاں پر تو سارے صفحے جو ہے خالی تھے، پوری کتاب کے صفحے کیا تھے؟ سادے تھے، اور صرف ایک آیت لکھی ہوئی تھی ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ انسانوں کے جو اچھے کام ہیں وہ اس کے برے کاموں کو مٹا دیتے ہیں۔ جب اس آیت کو اس شخص نے پڑھا، یہ اس ماں کی کارستانی تھی، اس ماں کے تربیت کا انداز تھا کہ اس ماں نے پوری زندگی اس کو سمجھایا، کبھی اس کو سمجھ میں نہیں آئی بات، لیکن آج اس ماں نے اس طریقے سے اس کی تربیت کی، نہ کوئی ڈنڈا ہے، نہ کوئی لاٹھی ہے، نہ کوئی رپورٹ ہے، نہ کوئی شور و شرابہ ہے، کچھ بھی نہیں، صرف سائلنٹ انداز میں خاموشی کے ساتھ ایک تربیت کر دی۔ اس بچے نے اسی وقت یہ عہد کر لیا کہ آج کے بعد سے میں کبھی کوئی غلط کام نہیں۔ تو تربیت کا طریقہ بھی الگ ہونا چاہیے۔ اگر ہم صحیح معنوں میں اخلاص دل کے ساتھ اچھے انداز سے تربیت کریں گے تو اس کا اثر ہوتا ہے۔ خلاصہ یہ نکلا کہ ہمیں خود اپنے بارے میں بھی سوچنا ہے، اپنی اولاد کے بارے میں بھی سوچنا ہے، اپنی انڈر میں رہنے والے لوگوں کے بارے میں بھی سوچنا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی حکومت پوری آدھی دنیا کے اوپر تھی، اسلامی حکومت میں آدھی دنیا کے اوپر ان کی حکومت تھی، جانتے ہیں حضرت عمر فاروق کیا کہتے تھے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا کہنا یہ تھا کہ لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ جو ہے کیوں پریشان رہتے ہیں؟ کہا کہ میں اس وجہ سے پریشان ہوں کہ اگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میری پکڑ کر لے تو میں کیا جواب دوں گا اللہ تعالیٰ کو؟ تو لوگوں نے کہا کہ فاروق اعظم بادشاہ سلامت، آپ تو اللہ تعالیٰ نے تو آپ کی بخشش پہلے ہی کر دی ہے، آپ تو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، آپ کیوں پریشان ہیں؟ تو کہا کہ فرض کرو کہ جب میری آدھی دنیا کے اوپر حکومت تھی، اس آدھی دنیا میں کسی دریائے فرات کے کنارے پر کوئی گدھا بھوک کی وجہ سے مر گیا، کون؟ انسان نہیں، کوئی اور نہیں، کون مر گیا ہے؟ گدھا مر گیا ہے اور بھوک کی وجہ سے مر گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ قیامت میں یہ پوچھ لے کہ آپ کی حکومت تھی، آپ کی سرکار تھی اور اس گدھے کو کھانا نہیں ملا اور وہ مر گیا، تو ذمہ داری تو آپ کی تھی نا، تو میں اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دوں گا؟ اس وجہ سے حضرت عمر فاروق پریشان رہتے ہیں۔ آج ہمارے انڈر میں ہمارے
قبضے میں، ہماری پکڑ میں کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے اوپر ہماری حکومت چلتی ہے. ہم اگر ان کو سمجھائیں وہ سمجھ سکتے ہیں، وہ صحیح راستوں کی طرف آ سکتے ہیں، لیکن کبھی ہم ان کی فکر نہیں کرتے. لہذا اگر ہم خود عمل کریں اور دوسروں کی فکر نہ کریں تو وہ اعمال بیکار ہیں. لہذا ہمیں یہ کوشش کرنا ہے کہ خود بھی عمل کریں اور دوسروں کو بھی اچھے کام کی طرف دعوت دیں، ترغیب دلائیں. تب جا کر ہم ایسی تجارت کریں گے جو خسارے میں نہ ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ، نشهد ان لا اله الا انت ونستغفرك ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام.